اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5781۔ مذکورہ بالا حدیث اس سند سے بھی مروی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5782۔ ترجمہ وہی ہے جو اوپر گزرا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5783۔ ترجمہ وہی ہے جو اوپر گزرا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5784۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ شام کی طرف نکلے۔ جب سرغ میں پہنچے، سرغ ایک قریہ ہے کنارہ حجاز پر متصل شام کے، ان سے ملاقات کی اجناد کے لوگوں نے۔ اجناد سے مراد شام کے 5 شہر ہیں: فلسطین، اردن، دمشق، حمص اور کنسرین۔ ابو عبیدہ بن الجراح اور ان کے ساتھیوں نے ان سے بیان کیا کہ شام کے ملک میں وبا نمودار ہوئی ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا، میرے سامنے بلاؤ مہاجرین اولین کو۔ مہاجرین اولین وہ لوگ ہیں جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے ان کو بلایا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ان سے مشورہ لیا اور ان سے بیان کیا کہ شام کے ملک میں وبا پھیلی ہے۔ انہوں نے اختلاف کیا۔ بعض نے کہا، آپ کے ساتھ وہ لوگ ہیں جو اگلوں میں باقی رہ گئے ہیں اور اصحاب ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور ہم مناسب نہیں سمجھتے ان کا وبائی ملک میں لے جانا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا، اچھا اب تم لوگ جاؤ۔ پھر کہا، انصار کے لوگوں کو بلاؤ۔ میں نے ان کو بلایا۔ انہوں نے مشورہ لیا۔ ان سے انصار بھی مہاجرین کی چال چلے اور انہی کی طرح اختلاف کیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا، اب تم لوگ جاؤ۔ پھر کہا، اب قریش کے بوڑھوں کو بلاؤ جو فتح مکہ سے پہلے یا فتح کے ساتھ ہی مسلمان ہوئے ہیں۔ میں نے ان کو بلایا۔ ان میں سے 2 نے بھی اختلاف نہیں کیا اور سب نے یہی کیا، ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں کو لے کر لوٹ جائیے اور وبا کے سامنے ان کو نہ کیجیے۔ آخر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے منادی کرا دی لوگوں میں صبح کو اونٹ پر سوار ہوں گا اور مدینہ لوٹوں گا۔ یہ سن کر صبح لوگ بھی سوار ہوئے۔ ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا تقدیر سے بھاگتے ہو؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا، کاش یہ بات کوئی اور کہتا، یا اگر اور کوئی کہتا تو میں اس کو سزا دیتا۔ اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ برا جانتے تھے ان کے خلاف کرنے کو۔ ہاں، ہم بھاگتے ہیں اللہ کی تقدیر سے، اللہ کی تقدیر کی طرف۔ کیا اگر تمہارے پاس اونٹ ہوں اور تم ایک وادی میں جاؤ جس کے 2 کنارے ہوں، ایک کنارہ سرسبز اور شاداب ہو اور دوسرا خشک اور خراب ہو، اور تم اپنے اونٹوں کو سرسبز اور شاداب کنارے میں چراؤ تو اللہ کی تقدیر سے چرایا، اور جو خشک اور خراب کنارے میں چراؤ تو وہ بھی اللہ کی تقدیر سے چرایا۔ مطلب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا یہ ہے کہ جیسے اس چرواہے پر کوئی الزام نہیں بلکہ اس کا فعل قابل تعریف ہے کہ جانوروں کو آرام دیا، ایسا ہی میں بھی اپنی رعیت کا چرانے والا ہوں، تو جو ملک اچھا معلوم ہوتا ہے ادھر لے جاتا ہوں، اور یہ کام تقدیر کے خلاف نہیں ہے بلکہ عین تقدیر الہی ہے۔ اتنے میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ آئے اور وہ کسی کام کو گئے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا، میرے پاس تو اس مسئلے کی دلیل موجود ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، جب تم سنو کسی ملک میں وبا ہے تو وہاں مت جاؤ، اور جب تمہارے ملک میں وبا پھیلے تو بھاگو بھی نہیں۔ یہ سن کر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اللہ تعالیٰ کا شکر کیا ان کی رائے حدیث کے موافق قرار پانے پر، اور لوٹے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5785۔ ترجمہ وہی ہے جو اوپر گزرا۔ اس میں یہ ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ سے کہا، کیا تو سمجھتا ہے اگر وہ خشک اور خراب قطع میں چرا دے اور اچھا کنارہ چھوڑ دے تو تو اس پر الزام دے گا؟ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا، بے شک۔
عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا تو چلو پھر وہ چلے یہاں تک کہ مدینہ پہنچے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا یہ جگہ ہے یا منزل ہے، اگر اللہ چاہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5786، ترجمہ وہی ہے جو اوپر گزرا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5787، عبداللہ بن عامر بن ربیعہ سے روایت ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ شام کی طرف نکلے، جب سرخ میں پہنچے ان کو خبر آئی شام میں وبا پھیلنے کی۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم سنو کسی ملک میں وبا پھیلی ہے تو وہاں مت جاؤ، اور جب کسی ملک میں وبا پھیلے اور تم وہاں ہو تو مت نکلو وبا سے بھاگ کر۔ یہ سن کر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وہاں سے لوٹ آئے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5788، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیماری کا لگنا کوئی چیز نہیں اور صفر اور حامہ کی کوئی اصل نہیں، تو ایک گنوار بولا یا رسول اللہ اونٹوں کا کیا حال ہے؟ ریت میں ایسے صاف ہوتے ہیں جیسے کہ ہرن۔ پھر ایک خارشی اونٹ آتا ہے اور ان میں جاتا ہے اور سب کو خارشی کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر پہلے اونٹ کو کس نے خارشی کیا؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 5789، ترجمہ وہی ہے جو اوپر گزرا، اس میں یہ زیادہ ہے کہ بدشگونی بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5790، ترجمہ وہی ہے جو اوپر گزرا۔